دوستو، تاریخ نے اپنے صفحات میں ایسی بہت سی شخصیات کے احوال درج کر رکھے ہیں جن کی طاقت و اقتدار کی کوئی حد نہ تھی۔ وہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کہلاتے تھے۔ میدان جنگ میں ان کا موجود ہونا ہی ان کی فتح کی علامت تھا۔ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں زندگیاں ان کے صرف ایک حکم پر موت کے حوالے کر دی جاتی تھی۔ ان کی پوری زندگی میں قسمت، دولت اور شجاعت کی دیویاں ان پر مہربان رہی، لیکن ان کا جب آخری وقت آیا نہ تو ان کے لاؤ لشکر ان کے کام آئے اور نہ ہی ان کی جمع کی گئی بے شمار دولت۔ ہٹلر، نپولین بوناپارٹ اور نادر شاہ ایسے حکمرانوں کی واضح مثالیں ہیں کہ جن کی زندگی کے آخری ایام انتہائی عبرتناک تھی۔ ان فاتحین کے تذکرے پڑھ کر ہم پر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ عروج جس قدر شاندار ہو، زوال بھی اسی کی مانند انتہائی بدترین ہوتا ہے۔ دوستو، آج ہم جس حکمران کی آخری عمر کا احوال آپ کو سنائیں گے وہ اپنی دور اور خطے کی سب سے بڑی قوت تسلیم کیا جاتا تھا، جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اپنے ٹوکر سے اڑا دیے۔ مراٹھے ہوں یا سکھ، سب اس کے نام سے ہی خوف کھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ حکمران مزید 30 سال زندہ رہ جاتا تو شاید انگریز کبھی ہندوستان پر اپنی قدم نہ جما پاتا، لیکن محض 50 سال کی عمر میں اس بادشاہ کی ناک پر ایک معمولی سی پونسی نمودار ہوئی، جس نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا اور شکست زندگی سے ہمکنار کر دیا۔ یہ ذکر ہے افغانستان کے پہلے فرمانروا اور پانی پت کے تیسرے جنگ کے فاتح احمد شاہ ابدالی کا، جنہوں نے افغانستان کے بکھرے ہوئے صوبوں کو متحد کر کے ایک ملک کی شکل دی۔ اس سے قبل اس سرزمین کے مختلف صوبے مختلف قوموں کے ماتحت تھی، اسی لیے احمد شاہ ابدالی کو جدید افغانستان کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنے سفر کی شروعات ایران کے مشہور بادشاہ نادر شاہ کے ایک وفادار کی طور پر کی۔ نادر شاہ جو انتہائی زیرک اور جہاندیدہ بادشاہ تھا، اس نے اپنی قیافہ شناسی کی بدولت احمد شاہ کو پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی ایک وسیع و عریض سلطنت کا حکمران بنے گا۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے اپنے بادشاہ کی اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہ لیا اور محض ایک فوجی سردار کی ذمہ داریاں نبھاتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نادر شاہ کی گرفت اس کی سلطنت پر کمزور ہونے لگی اور تمام مملکت میں اس کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگی، یہاں تک کہ ایک دن اس کی اپنے ہی جانصاروں نے نادر شاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نادر شاہ کی موت کے بعد تمام افغان سردار متحد ہوئے اور انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو اپنا بادشاہ منتخب کیا، جس نے ایرانی سلطنت کی اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جس وقت احمد شاہ ابدالی نے افغانوں کے بادشاہ کا منصب سنبھالا، اس وقت نہ تو ان کے پاس کوئی تخت و تاج موجود تھا، نہ کوئی شاہی محل اور نہ ہی کوئی شاہی خزانہ جس سے فوجیوں کو تنخواہ دی جا سکے یا دوسرے نظام سلطنت چلائے جا سکے۔ تاہم احمد شاہ ابدالی نے اپنے زور بازو سے نہ صرف اپنے لشکر میں اضافہ کیا بلکہ ان قبائل کو بھی اطاعت پر مجبور کر دیا جو اس کی بادشاہت پر مطمئن نہ تھے۔ افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے ایرانیوں کو مغرب اور بخارا کے خانوں کو شمال کی جانب دھکیل دیا اور پھر ہندوستان کی جانب متوجہ ہوا۔ یوں تو احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر 7 حملے کیے، لیکن ان میں سب سے زیادہ شہرت کی حامل پانی پت کی وہ تیسری جنگ ہے جو احمد شاہ ابدالی اور مراٹھوں کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے صرف چند دہائیاں بعد ہی مغل سلطنت انتہائی کمزور ہو چکی تھی۔ قریب تھا کہ جنوب سے اٹھنے والی مراٹھا سلطنت دہلی پر قابض ہو کر مغلوں کا نام و نشان تک ہندوستان سے مٹا دیتی، لیکن افغانستان کے بادشاہ احمد شاہ ابدالی کو یہ منظور نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ دہلی پر مغلوں کا جھنڈا لہراتا رہے۔ اسی تنازع پر 1761 عیسوی میں مراٹھوں کی فوجی جرنیل سدا شیو راؤ اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان ایک خونریز معرکہ ہوا، جس میں مراٹھوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی اور ان کا دہلی پر قبضے کا خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو گیا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے پنجاب میں سکھوں کے خلاف بھی بہت سی کامیاب مہمات انجام دی۔ اب ان کا اگلا ہدف ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ غاصب حکومت تھی جو بنگال سمیت ہندوستان کے مختلف علاقوں پر قابض ہو چکی تھی، لیکن احمد شاہ ابدالی کی مختصر زندگی نے انہیں اس کام کی مہلت نہ دی۔
پے در پے فوجی مہمات نے ان کی صحت کو بے حد متاثر کیا تھا۔ ان کا ذیابیطس کا مرض انتہائی شدت اختیار کر چکا تھا۔ پھر احمد شاہ ابدالی کی ناک پر ایک پونسی نمودار ہوئی جو بڑھتے بڑھتے ایک پوڑے کی شکل اختیار کر گئی۔ رفتہ رفتہ یہ زخم پورے چہرے پر پھیلتا جا رہا تھا۔ شاہی معالج علاج کر کر کے تک چکے تھے، لیکن بادشاہ کو کسی پہلو قرار نہیں آتا تھا۔ 1772 عیسوی تک اس ناسور نے انتہائی شدید نوعیت اختیار کر لی۔ جوگی پنڈت اور دور دراز علاقوں سے آئی طبیب سب آزما کر دیکھ لیے گئے، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ اس ناسور نے بادشاہ کے چہرے کو اس قدر بدحیت کر دیا تھا کہ اس کو لوگوں سے ملنے میں شرم محسوس ہونے لگی۔ آخری دنوں میں مایوسی اتنی بڑی کہ اس نے قندھار کا محل چھوڑ دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے قندھار سے 90 میل دور کوہ سلیمان میں ایک محل تعمیر کروایا اور وہاں منتقل ہو گیا تاکہ وہ وہاں پر کچھ آرام کر سکے۔ رفتہ رفتہ بادشاہ کی زبان لڑکڑانے لگی، یہاں تک کہ قوت گویائی بالکل ہی سلب ہو گئی۔ پہاڑوں کو لرزا دینے والا وہ عظیم بادشاہ 23 اکتوبر 1772 کو اس بیماری کی وجہ سے اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ دوستو، احمد شاہ ابدالی کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے 20 سال تک آپس میں لڑتے رہے۔ اس خلفشار نے ایک مرتبہ پھر افغان سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ مختصر سی معلومات۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔